یہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو الیکشن ہیں اس میں پی ٹی آئی بڑے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ الیکشن جیتے اور اس ہیوی مینڈیٹ کے بعد جو وزیر اعظم پاکستان چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا جو تبدیلی کا جو ویژن ہے اس کو ہم آزاد کشمیر کے اندر جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی ہماری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ گورنمنٹ اس تبدیلی کے ویژن کو امپلیمنٹ کرے اور آپ کو ایک بدلا ہوا آزاد کشمیر ملے۔ وہ بدلا ہوا آزاد کشمیر جو تھیوری میں نہیں ہوتا بلکہ پریکٹیکلی آپ یہ کہیں کہ یہ وہ بدلا ہوا آزاد کشمیر ہے، یہ نیا آزاد کشمیر ہے، تو انشاءاللہ ہماری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آنے والی گورنمنٹ اس ویژن کو امپلیمنٹ کرے۔ آزاد کشمیر میں جو امپلائمنٹ کا جو دائرہ کار ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو بہت ہیوی برڈن ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور چند سیکٹرز ہیں جس میں ایجوکیشن ہو گیا یا ایک دو ہیں جس میں بڑی امپلائمنٹ ہو سکتی ہے، اس سے ہٹ کے یہاں پہ کوئی ایسے ایونیوز نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں اس چیز کو اگنور کیا گیا بری طرح سے، اور جو یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ آج کی جو ہماری جنریشن ہے جو ہم سے سوال کر رہی ہے، اور ہمیں یہ کہنے میں یا یہ ایڈمٹ کرنے میں میرا خیال ہے کہ کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں یہ چیز ماننی چاہیے کہ ہم نے اپنی جنریشن کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج وہ سوال جو کرتے ہیں وہ حق بجانب ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ میرے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس وہی ویژن ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو بدلا ہوا آزاد کشمیر تب کہ یہاں پہ آپ کو کاٹیج انڈسٹری کی میں ایک بات کرتا ہوں، اور کاٹیج انڈسٹری ایسی ہے کہ وہ یو سی لیول پہ، تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ ٹورزم آئیڈل کے ڈائلاگ لوگوں سے سنتے ہیں۔ ٹورزم اور اس کے آئیڈل کے بالکل پوٹینشیل بہت موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے ہنڈریڈز آف ایسے ایریاز ہیں، 100 ٹائمز جس پہ کام ہو سکتا ہے، 20 اسکیمیں لائی جا سکتی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے روزگار کے حوالے سے، سیلف ریلائنس کے حوالے سے، اور ایسا آزاد کشمیر کے جس کو دنیا ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کرے، وہ سارا پوٹینشیل یہاں کے لینڈسکیپ اور لوگوں میں موجود ہے۔ عمران خان صاحب کے اگر کشمیر کی جو آزادی کے ریفرنس میں آپ اگر سوال پوچھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کا بنیادی نیریٹیو ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جب اقوام متحدہ میں گیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ کشمیریوں سے پوچھیں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کے جتنے جغرافیائی رستے ہیں، جو آپشنز ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے میں ہر موقع پہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہماری مائیں بہنیں وہ پاکستان کے، ہمارے جتنے شہید ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوتے ہیں۔ 8 لاکھ کی فوج کے سامنے سبز ہلالی پرچم کو لے کے باہر نکلنا، پھر اس میں ان کا تدفین کا ہونا، اور ان کا کشمیر کے اندر بیٹھ کے اور ہمارا یہاں پہ کہنا کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے اور دہلی کے در و دیوار کے لیے ایک بڑا کلیئر میسج ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کشمیری یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر رہنے والا مسلمان جو 1000 سال سے وہاں رہ رہا ہے، مودی اور مودی جیسے، مودی نہیں وہ موزی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کے رہنے والے 1000 سالہ مسلمان کو کہتا ہے کہ تم یہاں کے لوکل نہیں ہو، تم یہاں کے نیٹیو نہیں ہو، تم سرٹیفکیشن دکھاؤ، تو یہ زیادتی ہے۔ وہ کشمیری جو پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کی زندگی ان کے بغیر مکمل نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو نہیں روک سکتا، وہ ہمارے جسم کا حصہ بن کے رہیں گے۔ اب آتے ہیں پارلیمانی بورڈ کے حوالے سے۔ دیکھیں پارلیمانی بورڈ جو ہمارا بنا ہے، یہ جو رائٹ لیفٹ جن لوگوں کا آپ نے کہا میرے ساتھ کھڑے، یہ مجھ سے پہلے پی ٹی آئی میں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پارٹیوں کے اندر ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں، ایک آدمی کو دوسرے سے مختلف رائے دینے کا اختیار حاصل ہے، اور وہ جو مرکزی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے پاس ڈفرینسز جاتے ہیں، وہ اس ساری چیز کو ریویو کرتے ہیں، لوگ اپنے تفضات کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں لیڈرشپ کی نظر میں ہوتی ہیں، اور جہاں پہ پرانے کارکنان کا کوئی ویو پوائنٹ آتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے، اس کو بھی لیڈرشپ دیکھے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو مجھے نظر نہیں آتا، وہ ان لوگوں نے اپنی رائے دی ہے، وہ لیڈرشپ کے پاس ہے، وہ اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر وہ ان کو کیسے سیٹسفائی کرتے ہیں، لیکن میں اس کو کوئی بڑا ایسی چیز نہیں سمجھتا کہ پارٹی کے اندر، آپ تمام ڈیموکریٹک پارٹیوں کے اندر دیکھیں گے لوگ ڈفرینٹ رائے دے رہے ہوتے ہیں اور آراء مختلف آتی ہیں، اور پھر فائنل ڈیسیجن لیڈرشپ کے پاس ہوتا ہے کہ سب کی آراء سننے کے بعد وہ کو فائنل فیصلہ کرے۔ سر دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ آزاد کشمیر مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، یہاں کیپٹل کے اندر آپ موجود ہیں، کہ ایگزمپلری کوئی حالات ہوں یا کوئی ایسی سچویشن ہو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایک نارمل سے نارمل کوئی میڈیکل ریلیٹیڈ کوئی ڈیزیز ہو، اس کا ٹیسٹ آپ کرا سکتے ہیں؟ کوئی ٹیسٹ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ کسی بیماری کا ٹیسٹ مظفر آباد یا کسی دوسرے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر ہو۔ آزاد کشمیر اس وقت 3 ڈویژنز میں ڈیوائیڈڈ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ پہ چل رہا ہے،
اور اس کے ساتھ اگر آپ کا کوئی اور فورینزک لیب، کوئی ایسی اسٹیٹ آف دی لیب، کوئی ایسی فیسیلیٹی، کوئی میڈیکل فیسیلیٹی، کوئی ایجوکیشن فیسیلیٹی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹوٹا پھوٹا نظام ہے اور اس کے اندر سب لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو لیڈرشپ رہی ہوگی انہوں نے بھی اپنے حصے کی انجوائمنٹ کی ہوگی، مزے کیے ہوں گے، لوٹا ضرور ہوگا، اور اس میں بیوروکریسی بھی یہاں سے پیچھے نہیں رہی۔ یہاں کی بیوروکریسی کے حوالے سے بھی کوئی بندہ کھڑے ہو کے شاید یہ سوال نہ کرنے کو تیار ہو۔ آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کے بیوروکریٹ سب سے زیادہ ہیں جن کی فارن نیشنلٹیز ہیں۔ اگر انہوں نے پینشن لے کے باہر کی نیشنلٹی کا دم بھرنا ہے تو پھر یہاں کیوں جاب کرتے ہیں؟ وہ جائیں وہاں جا کے جاب کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلیئر ہے، آپ کو کیپٹل میں بیٹھے ہوئے میڈیا بڑا کسی معاشرے کے سدھارنے میں بنیادی رول ادا کرتا ہے۔ آپ کو یہ سوال ضرور کرنے چاہیے کہ اگر آپ نے پینشن اس ملک سے لینی ہے، رہنا جا کے کینیڈا میں، رہنا جا کے یو کے میں، تو پھر یہاں کیوں جاب کرتے ہو؟ وہاں جا کے جاب کرو۔ اس لیے اس آدمی کی لائلٹی اور کمٹمنٹ کبھی آپ کے ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ گزارش ہماری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے یہاں پہ آزاد کشمیر کا جو الیکٹرل پروسیس ہے نا، وہ بڑا میچور پروسیس ہے، اور زیادہ تر لوگ الیکٹ ہو کے پارٹی کے ساتھ آتے ہیں اور پارٹیوں کے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کسی جہاز کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم ادھر سے ادھر جائیں۔ ہم جہاز میں کسی کو سیر کے لیے تو لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو پارٹی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی انشاءاللہ 2/3 میجارٹی میں آئے گی، اور پی ٹی آئی کو بندے باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چیز ہم سے نہ کوئی ایسی ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے سر نیچے ہوں گے۔ آپ کے سر ہمیشہ بلند رہیں گے، اونچے رہیں گے۔ تقسیم کشمیر کا فارمولہ کسی لیول پہ نہیں ہے، کسی لیول پہ ڈسکشن میں نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کو ناکام کرنے کے لیے اسپیکولیشنز کی جاتی ہیں۔ آپ لوگ اس میں فرم رہیں، کشمیر کشمیریوں کا ہے، کہیں تقسیم نہیں ہو رہا۔